پاکستانی سیاست میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کئی نئے رجحانات سامنے آ رہے ہیں۔ خاص طور پر سوشل میڈیا کے بہت زیادہ متحرک ہونے کے بعد سیاسی بحثوں کا رخ متعین کرنے میں بھی اس کا کردار بہت بڑھ گیا ہے۔ ایک اور چیز جو حالیہ برسوں میں سامنے آئی ہے وہ ہے ویڈیو اور آڈیو لیکس کا طوفان۔ ماضی قریب میں کچھ سیاستدانوں کی مبینہ خفیہ ویڈیو سامنے آئیں، لیکن ان کی شرح خفیہ طور پر ریکارڈ کی گئیں۔ آڈیو چاہے وہ اہم شخصیات کی نجی ملاقاتوں کی گفتگو ہو یا پھر فون کال۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ جب آڈیو یا ویڈیو سامنے آتی ہیں تو کچھ لوگ انہیں جعلی قرار دیتے ہیں اور ان کے مخالفین ایسے مواد کی تحقیقات اور سزا جزا کے مطالبے دہرانے لگتے ہیں۔ آڈیو لیکس کی ہسٹری کا جائزہ لیں تو گزشتہ 2 برسوں میں درجن بھر سے زیادہ آڈیو لیکس سامنے آئیں۔ ان میں سابق وزیر اعظم عمران خان، موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف، سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کے نام شامل ہیں۔ آڈیو کے ہنگامے میں سابق چیف جسٹس حاکم نثار کا ذکر بھی 2022 کے اوائل میں آیا۔ ان سے منسوب آڈیو پر کافی دھول اڑی۔ پھر جولائی 2022 میں عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی 2 آڈیو کال سامنے آئیں۔ اگست 2022 میں سابق وزیر خزانہ شوکت ترین سے منسوب ایک آڈیو کال بھی لیک ہوئی۔ اسی طرح مسلم لیگ نواز کی چیف آرگنائزر مریم نواز کی ایک آڈیو کی بھی میڈیا پر بات گشت رہی۔ فروری 2023 میں ایک آڈیو پی ٹی آئی کے رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد کی لیک ہوئی۔ فروری 2023 میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی بھی اس حوالے سے خبروں میں رہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی ساز کے اپنے ایک دوست سے گفتگو کی نئی آڈیو سے پہلے منگل کو ایک تازہ آڈیو سامنے آئی ہے، جس میں تحریک انصاف کے رہنما اعجاز چودھری ایک شخص کے ساتھ ٹکٹوں کی تقسیم کے لیے مطلوبہ پارٹی ڈونیشن پر بات چیت کر رہے ہیں۔ سیاسی رہنماؤں اور اہم عہدیداروں کی وقفوں سے سامنے آنے والی آڈیو نے پاکستانی سیاست اور رائے عامہ کو کس انداز میں متاثر کیا ہے، اس بارے میں اردو نیوز نے سیاسی مبصرین اور صحافیوں سے گفتگو کی ہے۔ سیاسی امور کے ماہر اور تجزیہ کار رسول بخش رئیس کہتے ہیں کہ آڈیو ویڈیو لیکس کے معاملے میں اہم سوال تو یہ ہے کہ ہمارے سیاستدانوں، صحافیوں اور دانشوروں کی آڈیو بنا کون رہا ہے اور ایسا کر کون سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آڈیو بنانے والا کوئی عام آدمی تو ہو نہیں سکتا، وہ لوگ ہیں جن کی بعض ریاستی اداروں کے اہم عہدے پر ہونے کی وجہ سے ایسی ٹیکنالوجی تک رسائی ہے۔ اسی طرح سے آڈیو یا ویڈیو ٹیپ کرنا شہریوں کی پرائیویسی کے یعنی حق کی خلاف ورزی ہے۔ رسول بخش رئیس نے آڈیوز کی مقاصد پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کا مقصد سیاست اور سیاستدانوں کو گندا کر کے ان پر عوام کا اعتماد ختم کرنا ہے، لیکن ان کے ساتھ الٹ ہوئے ہیں۔ ایسی آڈیو کی بنیاد پر سیاستدانوں سے الگ ہونے کے بجائے عوام نے ریاستی اداروں پر سوال اٹھانا شروع کر دیے ہیں جو مبینہ طور پر ان کے کاموں میں ملوث ہیں۔ ہم نے نہیں دیکھا کہ ان آڈیوز کی وجہ سے عوام نے اپنی سیاسی وفاداریاں بدلی ہوں۔ رسول بخش رئیس نے ان آڈیوز کی مقاصد پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کا مقصد سیاست اور سیاستدانوں کو گندا کر کے ان پر عوام کا اعتماد ختم کرنا ہے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار وجاہت مسعود کا اس بارے میں موقف ہے کہ ہمارے ہاں بعض ایسے قانون بنائے گئے جن کا فائدہ اٹھا کر یہ آڈیو ویڈیو ٹیپنگ ہوتی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ معمول کی انسانی سرگرمیوں کو سماجی طور پر جرم بنا دیا گیا ہے، اس لیے بلیک میلنگ آسان ہو گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا یہ ایک کھلا راز ہے کہ ریاست جن لوگوں کو سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے ان کے لیے چیزیں تیار رکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ کیا ان آڈیو سے سیاسی جماعتوں کے کارکن اپنے لیڈر سے دور ہوئے ہیں؟ اس سوال کے جواب میں وجاہت مسعود کا کہنا تھا کہ دیکھیں ماضی میں بھٹو صاحب کے خلاف مہمیں چلیں، کچھ باتیں انہوں نے خود بھی کی، لیکن ان کی فعلوں میں فرق نہیں آیا۔ یہاں ہر ایک کو پتا ہوتا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ جب لوگوں کی ذاتی زندگی سے متعلق آڈیو ویڈیو آتی ہے تو سیاسی سماجی شعور رکھنے والے افراد سمجھتے ہیں کہ اگر اس میں کسی کا حصہ نہیں تو یہ زندگی کا حصہ ہے۔ دوسری جانب جو لوگ کسی رہنما کی اندھی تقلید کرتے ہیں انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پاکستان کی سیاسی اتار چڑھاؤ پر گہری نظر رکھنے والے صحافی اور تجزیہ کار مبشر زیدی سمجھتے ہیں کہ کسی بھی شہری کی مرضی کے بغیر اس کے فون کال ٹائپ کرنا یا ویڈیو بنانا خلاف قانون اور خلاف اخلاقیات فعل ہے۔ ان لیکڈ آڈیو کے مجموعی طور پر معاشرے پر پڑنے والے اثرات کے حوالے سے مبشر زیدی کا کہنا تھا کہ میرے خیال میں معاشرے میں تفریق کی گہری لکیر کھینچ چکی ہے۔ ان آڈیو سے فرق نہیں پڑنے والا، بس چند دن ٹویٹر ٹرینڈ چلتی ہیں، خبریں نشر ہو جاتی ہیں اور بات ختم۔ لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ ٹائپ کرنے والوں کا تعلق سیاسی جماعتوں سے ہے اور نہ ہی اس عمل کا تعلق قومی سلامتی کے امور سے ہے۔ مبشر زیدی کے بقول اس مسئلے کا حل یہی ہے کہ پارلیمنٹ ایک قانون بنائے کہ جو بھی اس طرح کے اقدامات میں ملوث ہوگا اسے سزا دی جائے گی۔